بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنوں کی پیشن گوئی۔ وعن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کی روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ فتنا کقطع اللیل المظلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ظاہر ہوں گے، مسلسل یکے بعد دیگرے، اور تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح وہ فتنے ہوں گے۔ یہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس وقت لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ لمحہ بلمحہ لوگ بدلیں گے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، امانت و دیانت کے لحاظ سے۔ ایک وقت میں عقیدہ نظریہ کچھ ہوگا، اخلاق کچھ ہوں گے، اعمال کچھ ہوں گے، تو دوسرے وقت میں کچھ ہوں گے۔ ایسے لمحہ بلمحہ لوگ بدلیں گے، تو ان لوگوں میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوگی، اچھا اور برا معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے۔ جیسے رات کی تاریکی میں کسی کی شناخت نہیں ہو سکتی تاریک رات میں، تو ایسے اس وقت لوگوں کے درمیان شناخت نہیں ہو سکے گی اچھا کون ہے برا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو آگے فرمایا اسی بات کی طرف اشارہ فرمانے کے لیے، یصبح الرجل فیہا مومنا، کہ صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا، ویمسی کافرا، اور شام کو کافر ہوگا وہ۔ یہی میں اس کی تشریح کر چکا ہوں۔ ویمسی مومنا ویصبح کافرا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا۔ حالات اس قدر سخت ہوں گے اور اس قدر فتنے ہوں گے اور بے دینی اس قدر پھیلی ہوئی ہوگی کہ لوگ اس طرح لمحہ بلمحہ بدلیں گے، کبھی امانت دیانت والے تو کبھی خیانت کرنے والے۔ تو اس طرح لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا، کسی آدمی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہوگی کس قسم کا آدمی ہوگا، آدمی ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حال یہ ہو جائے گا، لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا، تو اس وقت پھر کیا ہوگا؟ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ القاعد فیہا خیر من القائم، گھر میں بیٹھنے والا، لفظی معنی میں بیٹھنے والا ان فتنوں میں، فتنوں کے وقت میں بیٹھنے والا، فتنوں کے وقت زمانے میں وہ کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ جو جتنا اس سے دور ہوگا اتنا اس کے حق میں بہتر ہوگا، جانی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، اور خاص کر دینی اور ایمانی لحاظ سے اس قدر اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اور اسی طرح الماشی فیہا خیر من الساعی، پیدل چلنے والا ان فتنوں کے دور میں بہتر ہوگا ان فتنوں کی طرف دوڑنے والے سے۔ وہی جو جتنا اس سے دور ہوگا تو اتنا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ عمل میں ہوگا، فعلے میں ہوگا، اور اس کا دین ہوگا محفوظ۔ فَكَسِّرُوا فِيهَا قِسِيكُمْ، اپنی کمانوں کو ان فتنوں کے دور میں توڑ دو۔ وَقَطِّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ، اور اسی طرح جن سے وہ چلائے جاتے ہیں اس کے وہ حصے بھی توڑ دو۔ اور وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ،
اپنے تلواروں کو پتھر پہ مارو، کند کرو، بیکار کرو. مطلب ہے کہ اندر وہ ارادہ ہی نہ بنے نکلنے کا. جب ہتھیار ہوتا ہے تو کبھی نفس کہہ رہتا ہے بھائی ہتھیار ہے نکل جاؤ، کہ نکلنے کا ارادہ ہی نہ بنے. اور پھر فَإِن دَخَلَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ، بس اگر تم میں سے کسی پر کوئی آدمی داخل ہو جائے، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ، تو اس کو چاہیے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے جو بہترین تھا اس کی طرح بن جائے، حابیل کی طرح بن جائے. قابیل اس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تاکہ میں اس قتل کے گناہ میں شریک نہ ہو جاؤں. اس طرح اگر مظلوماً شہید ہوتے ہو تو ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ، مظلوم بن کے شہید ہو جاؤ، لیکن اپنے دفاع میں بھی ہتھیار مت اٹھاؤ، نہیں تو تم بھی اس فتنے کا حصہ بن جاؤ، قتل ناحق کا گناہ اپنے سر لے لو گے. اے اللہ. اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اس نے فرمایا کہ کونوا احلاس بیوتکم، تم اپنے گھروں کے ٹاٹ کی طرح بن جاؤ. ٹاٹ وہ جو قالینوں کے نیچے بچھایا جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک جگہ پڑا رہتا ہے، ایک ہی حالت پہ رہتا ہے. تو ایسے ہی تم گھروں میں پڑے رہو تاکہ تم بھی محفوظ رہو، تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے. آج کل لوگوں میں نکلنے کا تھوڑا بھی تو کوئی تماشا کہیں لگ جائے تو نکلنے کا، دیکھنے کا، تماشا دیکھنے کا یہ بڑا شوق ہوتا ہے. حالانکہ اگر اس قسم کی باتیں ہوں تو ان سے دور رہنا چاہیے، نہ ان کا تماشا دیکھنا چاہیے اور نہ ان کی طرف نکلنا چاہیے. بلکہ پیچھے کوئی حدیث گزری تھی کہ کوئی آدمی ایسے فتنوں کو جان کے دیکھے گا، جان کے دیکھنے کا تو سب کی عادت ہے نا دیکھنے کی، جان کے دیکھے گا تو اس بھی مبتلا ہو جائے گا اس میں. اور ایک ترمذی کی روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے وقت تم اپنے کمانوں کو توڑ دو اور وَأَلْزَمُوا فِيهَا أَبْوَابَ بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں پڑے رہو، باہر نہ نکلو. اور تم آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح بن جاؤ. لیکن مطلب کہ اگر کوئی تمہیں قتل کرنا چاہے تو تم نے جو ہے وہ آگے سے، اگرچہ شریعت کی طرف سے دفاع کی بھی اجازت ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاع نہ کرنے کو ترجیح دی ہے دفاع کرنے پر، تاکہ بات بڑھ نہ جائے. اگر یہ دفاع کرے گا تو ممکن ہے اسے فتنہ اور پھیل جائے اور بڑھ جائے. تو اس لیے رسول نے فرمایا کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے اپنا دفاع بھی نہ کرو، مظلوماً شہید ہو جاؤ، اللہ کے نزدیک تمہارے لیے یہ بہتر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث پہ، رسول اللہ کے ارشادات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.